محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کا سب سے قریبی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو دور کرنے کی ضرورت ہے، تبھی چل کر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، تبھی چل کر ہماری زندگی میں ہماری عبادتوں میں لذت آئے گی، تبھی چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندے بن پائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح غافل دل کی زندگی گزاریں گے ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ہم گناہ بھی کریں گے اور بعض دفعہ سینہ ٹھوک کر گناہ کریں گے، ہم گناہ کریں گے اور گناہ میں اپنی شان سمجھیں گے، گناہ گار زندگی گزاریں گے اور اپنے آپ کو سب سے ڈیفرنٹ محسوس کریں گے۔ یہ دل کی سختی کا سبب ہے، یہ دل کی موت کا سبب ہے کہ آدمی گناہ کرے، گناہ کے بعد اسے اپنی گندی زندگی کا احساس نہ ہو، یہ دل کی موت کا عالم ہے۔ ایک ہی صف میں 4 آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے کہ ایک آدمی نماز پوری کی پوری نماز کا ثواب لیتا ہے، ایک آدمی نماز کا آدھا ثواب لیتا ہے، ایک آدمی نماز کا پاؤ ثواب لیتا ہے، اور ایک آدمی نماز کے ثواب کا 10واں حصہ لیتا ہے، اور ایک آدمی نماز کے ثواب کا کوئی بھی حصہ نہیں لیتا، اور ایک آدمی ایسا بھی ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز کے بعد اسے ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔ وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله كله ألا وهي القلب، رواه مسلم۔ ذمہ داران مسجد اور عزیز نوجوانوں اور خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام، آج کی ہماری یہ محفل یا پھر آج کے اس اجلاس میں مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ باتیں رکھنی ہیں وہ یہ ہے کہ دل کی سختی اور اس کا علاج، یعنی دل کو نرمی کیسے حاصل ہوگی، ہمارے دل نرم کیسے ہوں گے، ہمارے دلوں سے یہ سختیاں کیسے مٹیں گی، ہمارے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیظ و غضب کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو پرت جمی ہوئی ہے یہ دور کیسے ہوگی، اس پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ حاضرین کرام، سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہماری ظاہری زندگی، ہماری جسمانی زندگی اور ہماری ایمانی اور روحانی زندگی دونوں میں دل کا بڑا اہم کردار ہے، کہ انسان کو جو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، انسان کے جسم کو جو بھی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، درد انسان کے جسم کو لاحق ہوتے ہیں، اس میں سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری کو قرار دیا جاتا ہے۔ طب کے علاوہ ہم ایمان کے باب میں، اخلاق کے باب میں، دین کے باب میں، اللہ رسول کی اطاعت کے باب میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں بھی سب سے بڑی بیماری دل کی بیماری ہی ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا فی قلوبہم مرض، منافق اس لیے تھے کہ ان کے دلوں میں ایمان کے سلسلے میں ان کے دل بیمار تھے، مشرک اور کافر اس لیے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے میں ان کے دلوں میں کجی تھی، ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت توفیق سے، ہدایت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں محروم رکھا۔ تو حاضرین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن مجید کو آپ پر نازل فرمایا، جبریل علیہ السلام کے ذریعے قرآن مجید کو ہم نے نازل فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے قرآن مجید کو آپ کے دل پر نازل فرمایا۔ معلوم ہوا کہ دل جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کی جگہ ہے۔ یہاں پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہامات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیک خیالات نازل ہونے کی جگہ یہ ہمارا دل ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بیان فرمایا، لوگوں انسان کے جسم میں ایک حصہ ہے، اگر وہ اچھا ہو جائے انسان کا ظاہر و باہر اچھا ہو جائے، اور انسان کے جسم کا یہ ایک حصہ برباد ہو جائے اس کے بعد انسان کا سارا جسم برباد ہو کر رہ جائے۔ خبردار رہنا، وہ حصہ دل کا حصہ ہے۔ اگر دل اچھا ہو تو انسان کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، انسان کا باطن بھی اچھا ہوگا۔ انسان کا دل اگر صحت مند دل ہوگا، انسان کی ظاہری عبادتیں بھی اچھی ہوں گی، اس کی باطنی عبادتیں بھی اچھی ہوں گی۔ اور اگر انسان کا دل بیمار ہوگا، انسان صحت کے اعتبار سے بھی بیمار ہوگا، اخلاق کے اعتبار سے بھی بیمار ہوگا، اور عمل کے اعتبار سے بھی بیمار ہوگا، ایمان کے اعتبار سے بھی بیمار ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ جن کو اللہ نے دل تو دیا ہے مگر وہ دل سے کام نہیں لیتے، اللہ نے ان کو آنکھ تو دی ہیں مگر آنکھوں سے یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے دیکھنے کا، عبرت حاصل کرنے کا کام نہیں لیتے، دیکھتے نہیں، کانوں سے سنتے نہیں دین کی باتوں کو، اور دل سے سمجھتے نہیں، ان کے دل بیمار ہیں، گویا یہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ بسا اوقات دل ہونے کے باوجود بھی انسان اندھا ہو جاتا ہے، حق و باطل کی تمیز مٹ جاتی ہے، انسان اسی چیز کو دیکھتا ہے جو اس کا بیمار دل دیکھنا چاہتا ہے، انسان وہی کام کرتا ہے جو اس کا بیمار دل کرنا چاہتا ہے، انسان بسا اوقات وہی بولتا ہے جو اس کا بیمار دل بلوانا چاہتا ہے۔ حاضرین کرام، یہ دنگے، یہ فسادات، یہ دنیا کا بگاڑ، یہ گناہوں کی کثرت، ان ساری چیزوں کا واحد علاج یہ بیمار دل کا سبب ہے، یہ بیمار دل ہے جس کے سبب سے یہ سارا کا سارا بگاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور۔ انسان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، انسان کے کان بہرے نہیں ہوتے، انسان کی زبان گونگی نہیں ہوتی، وہ دل بہرا ہوتا ہے، وہ آنکھ نہیں وہ دل بہرا ہوتا ہے، وہ کان نہیں وہ دل بہرا ہوتا ہے، وہ زبان نہیں وہ انسان کا دل گنگا ہوتا ہے۔ اس کا رد نہ کرنا، حق کو باطل کو دیکھنا اس کا رد نہ کرنا، باطل کو سننا اس کا رد نہ کرنا، اور زبان باطل کی زبان بات کرنا، یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان کا دل اندھا ہو، انسان کا دل کسی بھی قسم کے کام کے لائق نہ ہو۔ حاضرین، ایک چیز یہ ہے، سوال یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو بیماری لائق کیوں ہوتی ہے، ہمارے دل ایسے کیوں ہو جاتے ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ہر گناہ کے ساتھ ساتھ انسان کے دل پر ایک دھپا بیٹھ جاتا ہے، سیاہ دھپا۔ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے، چاہے وہ عبادتوں میں سستی ہو، چاہے وہ ناچ گانا دیکھنا ہو، چاہے وہ مال و دولت کے معاملے میں حرام کا ارتکاب ہو، کسی بھی معاملے میں کیوں نہ ہو، انسان جب گناہ کرتا ہے گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ دھپا بیٹھ جاتا ہے۔ انسان اگر توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے معافی مانگتا ہے، تو اس کے دل کا جو سیاہ دھپا ہے وہ مٹ کر رہ جاتا ہے۔ اگر انسان توبہ نہیں کرتا، اپنے دل کے سیاہ دھپے کو ایسے ہی رکھتا ہے، ایک اور گناہ کرتا ہے، وہ سیاہی بڑھ جاتی ہے، وہ دل کا کالا پن بڑھ جاتا ہے، اور اگر گناہ پر گناہ کرتا گیا سارا کا سارا دل انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے، یہ نصیحت قبول کرنے کے لائق نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان لوگوں کے دلوں پر ایک پرت جمی ہوئی ہے، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کا میل ہے جو چڑھا ہوا ہے۔ پھر یہ دل کسی بھی حق کو قبول کرنے کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کا دل یوں سمجھیے نڈر ہو جاتا ہے۔ آدمی کے دل میں گناہ کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی کے دل میں احساس ہونا چاہیے یہ گناہ مجھے نہیں کرنا چاہیے، مجھے اس سے رکنا چاہیے۔
اللہ نہ کرے انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، انسان کو معافی مانگنا چاہیے، ورنہ یہ دلوں کی سختی انسان کی روح کو متاثر کر کے رکھ دیتی ہے۔ ایک اور چیز، غفلت۔ گناہ پر گناہ ہونے کے باوجود بھی انسان عبادتوں سے غافل رہتا ہے۔ گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں اور انسان غفلت کی زندگی گزار رہا ہے۔ دنیاوی زندگی میں، مادی زندگی میں اگر نقصان ہو رہا ہے تو انسان کو احساس ہے، انسان کو احساس ہے کہ میری تنخواہ کم ہو گئی، انسان کو احساس ہے کہ میرا کاروبار پھٹ پڑا ہے، میرا کاروبار کم ہو رہا ہے، کاروبار میں مجھے نقصان ہو رہا ہے۔ مادی چیزوں میں انسان کو احساس ہے، لیکن انسان کو روح میں، روح کے معاملات میں غفلت کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کی قیامت کا، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، مگر لوگ ہیں کہ غافل پڑے ہوئے ہیں، لوگ منہ موڑے ہوئے ہیں۔ آگے کہا کہ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل ایسے ہیں، ان کے دل غافل ہو چکے ہیں۔ غافل دل، ہماری نمازیں غافل دلوں کے ساتھ ہیں، ہماری عبادتیں غفلت کے ساتھ ہیں۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی لذتوں سے ہم محروم ہیں۔ ایک آدمی، ایک ہی صف میں 4 آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، کیا بات ہے کہ ایک آدمی نماز پوری کی پوری نماز کا ثواب لیتا ہے، ایک آدمی نماز کا آدھا ثواب لیتا ہے، ایک آدمی نماز کا پاؤ ثواب لیتا ہے، اور ایک آدمی نماز کے ثواب کا 10واں حصہ لیتا ہے، اور ایک آدمی نماز کے ثواب کا کوئی بھی حصہ نہیں لیتا، اور ایک آدمی ایسا بھی ہے نماز پڑھ رہا ہے مگر نماز کے بعد اسے ثواب کے بجائے گناہ مل رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دل کی حالت کی وجہ سے ہے، یہ دل کی حالت کی وجہ سے ہے، نماز میں دل کی زندگی کی وجہ سے ہے، یہ نماز میں دل کے خشوع اور خضوع کی وجہ سے ہے کہ دل زندہ ہے، عبادتیں بھی زندہ ہیں، دل مردہ ہیں، عبادتیں بھی فضول رسمیں ہیں۔ مجھے ڈر ہے دل زندہ کہیں تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، زندگی دل کی زندگی سے ہی ہے۔ اگر غفلت کا شکار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا کہ ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی، ان کے دلوں پر غفلت کی پرت جمی ہوئی تھی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر پرت لگا دی تھی، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے غفلت کی مہر لگا دی تھی۔ دل پر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگتی ہے تو دل بیمار ہو جاتا ہے اور دل غافل ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبب، تیسرا سبب بتایا گیا، دل اس وجہ سے بھی بیمار ہو جاتا ہے کہ انسان اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہ کرے۔ میں اور آپ جب مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں، میں اور آپ جب مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیماری ہو، پریشانی ہو، رزق کی کمی ہو، اولاد کی کمی ہو، ہمارا کوئی معاملہ ہو، ہمارا کسی سے کچھ جھگڑا ہو، کوئی بھی ہمارا معاملہ ہو، ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ پروردگار اب معاف کر دے، دوبارہ یہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میں وعدہ کرتا ہوں دوبارہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے وعدے کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تنہائی میں ہم نے وعدے کیے ہیں، دعاؤں میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے ہیں، مگر جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم توڑتے ہیں تو ہمارے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں کہا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، جب انہوں نے ہم سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا، ہم نے ان پر لعنت برسائی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ تو ٹوک الفاظ میں، کھلے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انہوں نے ہم سے وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد ہمارے وعدے کو انہوں نے توڑ دیا تو ہم نے ان پر لعنتیں برسائیں، زندگی کی خیر و برکت سے انہیں محروم رکھا، اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت سے سخت تر بنا دیا۔ حاضرین کرام، ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ
لئن آتانا من فضلہ لنصدقن ولنکونن من الصالحین، کہ ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے. منافقین کا تذکرہ ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا، اے اللہ تو مال دے گا تو میں ضرور صدقہ کروں گا، اے اللہ اگر تو مجھے مال دے گا تو میں ضرور صدقہ کروں گا. فلما آتاہم من فضلہ، مگر اللہ نے جب اس کو اپنے مال سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے مال دیا، بخیلوا بہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کیا؟ بخیلی کی. اللہ نے دلوں کو سخت کر دیا. سورہ توبہ میں آپ پڑھیں گے، سورہ توبہ کے درمیانی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سے کیا، ایک آدمی نے وعدہ، اے اللہ اگر تو مال دے گا تو میں صدقہ و خیرات کروں گا، اے اللہ تو معاف کر دے گا تو میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کروں گا، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا. اپنی ذاتی زندگی میں اللہ تعالیٰ سے وعدے کیے، مگر جب وعدہ پورا کرنے کی بات آئی، وعدوں کو پورا کرنے کی نوبت آئی، تو آدمی اپنی زبان سے مکر گیا اور اپنے وعدے سے مکر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا وعدہ کرنے والے کو، ایسے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ دل کی سختی کی بیماری سے دوچار کرتا ہے. اور آخری بات جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ قوموں کو دیکھ کر عبرت نہ حاصل کرنا. قوموں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نے قوموں کے قصے بیان کیے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قوموں کے بارے میں بتایا کہ یہ قومیں ایسی تھیں ویسی تھیں، ان کے عذاب کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا. مگر پھر بھی آدمی قوموں کا تذکرہ سنتا ہے، قوموں کی بربادی کا سبب دیکھتا ہے، قوموں کی بربادی کے بارے میں پڑھتا ہے، عبرت حاصل نہیں کرتا، سبق حاصل نہیں کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے بندے کو بھی دل کی سختی سے، دل کے اندھے پن سے دوچار کرتا ہے، اور ایسے بندے کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے. کیونکہ دل کا مقصد یہ تھا، دل کا سبب یہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کی جاتی، اس سے سبق حاصل کیا جاتا. لیکن اس سے جب دل کا کام نہیں لیا گیا، اللہ تعالیٰ دلوں کو اندھا کر دیتا ہے. اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. حاضرین کرام، ایک اور بات جس کی وجہ سے بھی انسانوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں، کہا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دکھایا. آدمی اللہ کی نشانیوں کو دیکھے، اللہ کی نشانیوں کو آدمی دیکھے، اللہ کی نشانی کو دیکھ کر عبرت حاصل نہ کرے. دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے اپنی قدرت کے مظاہر اللہ نے رکھے ہیں. ایک وقت ایسا تھا ہم اور آپ ایک ایسی مصیبت میں مبتلا تھے، ابھی قریب میں گھروں سے نکلنا محال تھا، کاروبار بند ہو چکا تھا، پوری دنیا ایسا محسوس کر رہی تھی کہ گویا ابھی قیامت قائم ہونے والی ہے. ایک روح فرسا ماحول تھا. اس سے نکلنے کے باوجود بھی دنیا اپنی کشادگی کے باوجود بھی تنگ ہو چکی تھی، جسے دنیا نے لاک ڈاؤن کا نام دیا تھا. اس عالم کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پھر سے زندہ کیا. دنیا کی بہاریں واپس آئیں، دنیا کی بہاریں واپس آئیں، لوگوں کے کاروبار واپس آ گئے، زندگی اپنے صحیح راستے پر آئی. اس کے بعد بھی اگر انسان عبرت حاصل نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی انسان سبق حاصل نہ کرے، یہ بھی دل کی سختی کا سبب ہے. کہ بنی اسرائیل میں ایسا ہوا کہ چاچا بھتیجے میں لڑائی ہو گئی، ایک کو قتل کر دیا گیا، ایک کو قتل کر دیا گیا. بعض روایات میں آتا ہے کہ بھتیجے کو قتل کر دیا گیا. اور جب اس مقتول کے بارے میں تفتیش کا معاملہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو. گائے کا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بعد میں وہ گائے مل گئی. گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے گوشت کو لگایا گیا تو گوشت جسم کو لگنے کی وجہ سے ایک مردہ آدمی زندہ ہو گیا. کتنا بڑا معجزہ تھا، اللہ کی کتنی بڑی نشانی تھی کہ اگر گوشت، ایک مردہ انسان کے جسم کو گوشت لگا رہے ہیں تو مردہ زندہ ہو رہا ہے،
بات کر رہا ہے انسانوں کی طرح، اور اسے کس نے قتل کیا ہے اس کا نام بتا رہا ہے۔ کتنی بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، مگر اتنی بڑی نشانی کے باوجود بھی لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کی نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ اللہ نے کہا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فہی کالحجارہ، کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، گویا تمہارے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ پتھر سے بھی کبھی کبھار پانی نکل جاتا ہے، پتھر سے بھی کبھی کبھار پتھر بھی نرم ہو جاتے ہیں، تمہارے دل اس سے زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ حاضرین کرام، دلوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کی سختی کو مٹانے کی ضرورت ہے، دلوں کی بیماری کو دور کرنے کی ضرورت ہے، دلوں کے اندھے پن کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی چل کر ہمیں اپنی زندگی کا مقصد معلوم ہوگا، تبھی چل کر ہماری زندگی میں ہماری عبادتوں میں لذت آئے گی، تبھی چل کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندے بن پائیں گے۔ اگر ہم اسی طرح غافل دل کی زندگی گزاریں گے، ہم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہم گناہ بھی کریں گے اور بعض دفعہ سینہ ٹھوک کر گناہ کریں گے، ہم گناہ کریں گے اور گناہ میں اپنی شان سمجھیں گے، گناہ گار زندگی گزاریں گے اور اپنے آپ کو سب سے ڈیفرنٹ محسوس کریں گے۔ یہ دل کی سختی کا سبب ہے، یہ دل کی موت کا سبب ہے کہ آدمی گناہ کرے، گناہ کے بعد اسے اپنی گندی زندگی کا احساس نہ ہو، یہ دل کی موت کا عالم ہے۔ حاضرین کرام، ایسا کیا کام کیا جائے کہ دل کی سختی دور ہو جائے؟ ایسے کیا کام کیے جائیں کہ ہمارا دل زندہ ہو جائے؟ کہا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان والوں کا یہ عالم ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل روشن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو غذا اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لوگوں کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا؟ آدمی کو چاہیے جب محسوس کرے کہ میرا دل سخت ہو چکا ہے، کثرت سے اللہ کو یاد کرے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائے اور عملی اعتبار سے بھی اللہ کا قریبی بنے، زبانی اعتبار سے بھی اللہ کا ذکر کرے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرے، ضرور انسان کے دل سے سختی ختم ہوگی انشاءاللہ، کیونکہ اللہ نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ایمان والوں کے آگے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب ایمان والے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے دل روشن ہوتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے غذا پاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے، آدمی کو چاہیے کہ آدمی علم حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے، کیونکہ دین کا علم ہی حق اور باطل کی تمیز کو بتائے گا، قرآن حدیث کا علم ہی آدمی کو بتائے گا کہ یہ گناہ ہے، یہ نیکی ہے، قرآن حدیث کا علم ہی آدمی کو بتائے گا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ علم ہی بتائے گا کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیز انسان کو ہدایت پر رکھے گی۔ آدمی اگر دین کا علم حاصل نہیں کرے گا، بدعات و خرافات والوں کو دیکھیے کہ دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی بھی ثواب سمجھ کر کر دیتے ہیں، رسول کی نافرمانی بھی دین سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ آدمی کو اپنے دل کی سختی دور کرنے کے لیے قرآن حدیث کا علم حاصل کرنا چاہیے، دینی مجلسوں میں، دینی محفلوں میں شرکت کرنا چاہیے، دینی کتابوں کو پڑھنا چاہیے، علماء سے جڑ کر رہنا چاہیے، اور تو اور اپنی اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ایک اور چیز جو ہے، کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو قبرستان کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اسلام کے شروع میں، آغاز اسلام میں، مکہ کی زندگی میں منع کیا تھا کہ آپ قبروں کی زیارت مت کرو، لیکن بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم قبرستان کی زیارت کرو،
قبروں کی زیارت کرو، قبرستان میں جاؤ اور عبرت حاصل کرو۔ دیکھو کہ آپ کی طرح ایک انسان تھا عبداللہ عبد الرحمن نام کا، جب وہ مر گیا تو مرنے کے ساتھ ہی اس کا عبداللہ عبد الرحمن نام کے بجائے اسے میت کا نام دیا گیا۔ وہ بھی آپ کی طرح بہترین لباس پہننے والا تھا، چن چن کر کپڑا خرید خرید کر لباس پہننے والا تھا، جب مر گیا تو اسے کفن دیا گیا۔ آپ کی طرح بڑے بڑے گھر بنانے والا تھا، جب مر گیا تو قبرستان میں آ کر سو گیا ہے۔ حاضرین کرام، انسان کو قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ ایک اور چیز، قبرستان کی زیارت کے ساتھ ساتھ اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی ہسپتالوں کی بھی زیارت کرے، ہسپتال کی زیارت کرے، وہاں جا کر دیکھے۔ کل یہ تو موت کا عالم تھا، اس سے بھی بڑی تکلیف کا عالم یہ ہے، آدمی کو جینا چاہتا ہے تو نہ زندگی مل رہی ہے، ہسپتالوں میں آدمی مرنا چاہتا ہے تو اسے موت بھی نہیں مل رہی ہے۔ موت اور حیات کی کشمکش میں انسان ہسپتالوں میں زندگی گزار رہا ہے۔ آدمی کو دیکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز یہ ہے، سب سے اہم چیز، آدمی کو اللہ تعالیٰ سے اچھا دل مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عبادت گزار، اللہ تعالیٰ کا سب سے قریبی بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، کہتا ہے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو پلٹنے والے، میرے دل کو تیرے دین پر، تیری عبادت پر ثابت قدم رکھ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ میرے دل کو دل کی سختی سے بچا لے، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے۔ انسان کو دعا مانگنی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشی، اے اللہ مجھے ایسا دل نہیں چاہیے جو تجھ سے نہیں ڈرتا ہو، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے ایسا دل جو تیری نافرمانی میں زندگی گزارے، جو تیری ہیبت کے آگے، تیری عظمت کے آگے جو دل نہیں ڈرتا ہے۔ اے اللہ مجھے وہ علم نہیں چاہیے۔ آدمی کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ حاضرین کرام، حاضرین کرام، یہ دل انسانی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ دیکھیں گے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں خشوع خضوع ہوگا تو ایسا لگے گا کہ واقعی نماز دل سے پڑھی جا رہی ہے۔ آدمی دونوں لوگ بازو بازو، جیسا کہ میں نے کہا، کبھی کبھار ایک آدمی ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ ثواب نہیں کماتا جو مٹھی بھر پیسہ خرچ کر کے 10 روپے 5 روپے 1 روپیہ خرچ کر کے وہ ثواب کما لیتا ہے۔ کیوں؟ یہ دل کا معاملہ ہے، یہ دل کی عبادت ہے۔ ایمان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دل سے دین کی تصدیق کرے اور اس کے ظاہری اعضاء سے عمل کرے، دونوں چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اگر دل کی دنیا نہیں ہے، اگر دل زندہ نہیں ہے تو پھر انسان کی عبادتیں بھی فضول رسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے، دل کی سختی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے، توفیق کے لائق بنائے، اور دل کی جو عبادتیں ہیں، توکل ہے، اخلاص ہے، خشوع خضوع ہے، ان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، دل کی بربادی سے ہماری حفاظت فرمائے، دل کو برباد کرنے والی چیزوں سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔